السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نین ٹی وی۔ دوستو آج جس موضوع کے متعلق میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں وہ ہے سنیل منج یعنی گاڑیوں کا بادشاہ۔ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کیوں گاڑیوں کا بادشاہ سنیل ہی منج کو کہا جاتا ہے، اور کیوں جب ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے سنیل منج آ جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ سنیل منج کہاں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی ایج کیا ہے اور ان کا پروفیشن کیا ہے، اور کیوں گاڑیوں کا بادشاہ انہی کو کہا جاتا ہے۔ دوستو سنیل منج لاہور میں پیدا ہوئے، ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 1 فروری 1985 اور وہ تقریباً 40 سال کے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم ان کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نام سن کر ذہن میں یہی خیال آ جاتا ہے کہ آیا یہ شخص سنیل منج مسلم ہے یا نان مسلم ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں ہی ان کا کہنا تھا، ان سے پوڈ کاسٹ کی جا رہی تھی کہ ہم دوست گئے ہوئے تھے حج پر پچھلی دفعہ، تو وہاں پر میرے دوست سے کسی نے میرے بارے میں پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ کے ساتھ آیا ہے سنیل منج، یہ وہی سی او آف پاک ویل ہے، یعنی پاک ویل کا سی او ہے؟ تو میرے دوست نے کہا جی بالکل یہ وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ان کا مطلب تھا کہ یہ نان مسلم ہے، انہوں نے نیم سے ہی جج کر لیا تھا کہ یہ نان مسلم ہے۔ دوستو اصل میں سنیل منج کا پورا نام سنیل سرفراز منج ہے، اور دوستو سنیل سرفراز منج کی اگر ہم بات کریں تو وہ بائی پروفیشن پاک ویل کے سی او ہے۔ اب دوستو پاک ویل کیا ہے؟ دوستو پاک ویل پاکستان کا سب سے بڑا آٹو کار کمپنی ہے، اور یہ ایک ویب سائٹ بھی ہے۔ دوستو اگر پاک ویل کی ہم بات کریں تو پاک ویل کی رائٹ ناؤ ابھی جو اس کی نیٹ ورتھ ہے وہ تقریباً $1 بلین ہے دوستو، کیونکہ اس میں عام سی گاڑیاں نہیں ہے، عام سی گاڑیاں ہے مگر بہت کم مقدار میں، اس میں زیادہ تر ایکسپینسیو کارز ہے، جیسے کہ بینتلی، جی ویگن، لیکسس اور مرسیڈیز وغیرہ، سپرا وغیرہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت سی ایکسپینسیو جو جن کی قیمت کروڑوں میں ہے، سی آر میں ہے، وہ گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو سنیل سرفراز منج کے پاس اپنی بھی بہت سی گاڑیاں ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ مطلب ان سے ابھی پچھلی دفعہ کسی پوڈ کاسٹ میں پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس کتنی گاڑی ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس اپنی بہت ساری گاڑیاں ہیں، لیکن میرے پاس زیادہ تر گاڑیاں دوستوں کی بھی ہے۔ دوستوں کی کس طرح ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دوستو فار ایگزامپل آپ کو پیٹ پالنے کا شوق ہے، اور مجھے بھی پیٹ پالنے کا شوق ہے، اور آپ میرے دوست ہو، اور آپ کسی کام سے فورن کنٹری جا رہے ہو، کسی کام سے باہر جا رہے ہو، جس کے بعد آپ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رکھ پاؤ گے، تو آپ مجھے اپنا پیٹ دے دو گے، اسی وجہ سے کہ آپ میرے پیچھے اس کا خیال کریں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سنیل منج کا کہنا یہ ہے کہ جب میرا کوئی دوست فورن کنٹری جاتا ہے کسی کام کے لیے، کسی کام کی وجہ سے، تو وہ اپنی گاڑی میرے پاس چھوڑ جاتا ہے، میرے گراج میں کھڑی کر جاتا ہے۔ اور دوستو سنیل سرفراز منج کی شوق کی انتہا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دوست اگر کوئی گاڑی اپنی چھوڑ جاتا ہے میرے گراج میں، اور اگر اس کی گاڑی میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، تو میں اس کو اپنے پیسوں سے ٹھیک کرواتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر اس کی ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہے تو میں ہیڈ لائٹ چینج کروا دیتا ہوں، اگر کوئی ڈینٹ کروانا ہو تو میں اسے ڈینٹ کروا دیتا ہوں، یا اس پر کوئی کریش آیا ہو تو میں اسے ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ اب یہ بھی سنیل سرفراز منج نے تقریباً 17 سی آر کی گاڑی لی ہے جس کا نام ہے پورشے ٹائگر۔ اور دوستو سنیل سرفراز منج صرف ڈرائیونگ کے ہی نہیں بلکہ ڈرفٹنگ کے بھی بادشاہ رہ چکے ہیں۔ یہ بھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے کبھی ڈرفٹنگ کی ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی اس سے پہلے اسلام آباد میں جو کار شو تھی تو میں وہاں پر گیا تھا، تو مجھے ایک لڑکا آ کر کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو ڈرفٹ سکھاتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ 2010 میں جو لاہور میں ڈرفٹنگ کا کمپٹیشن ہوا تھا تو میں اس کا جج تھا۔ تو اس چھوٹے بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی، تو اس چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ میری عمر اس وقت 12 سال تھی، یعنی تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے ہی سنیل سرفراز منج ڈرفٹنگ کے بھی بادشاہ رہ چکے ہیں۔ دوستو ہم سنیل سرفراز منج کی قابلیت کی بات کریں اور اس بات پر آئے کہ کیوں گاڑیوں کا بادشاہ سنیل منج کو کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی ہونڈائی کمپنی ایک گاڑی لانچ کرنے جا رہی تھی سوناٹا نام سے۔ کمپنی والوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جس میں انہوں نے سارے بارگینرز کو بلایا، اور ان میں سنیل سرفراز منج بھی شامل تھے۔ تو ان کو پھر کمپنی والوں نے ان سب کو ان کے فیچرز بتائی گاڑی کی، اور پھر انہیں پرائز گیس کرنے کو کہا۔ تو جب سب سے پہلے انہوں نے سنیل سرفراز منج صاحب سے پوچھا کہ آپ کے حساب سے ان فیچرز کے حساب سے گاڑی کی کیا قیمت ہونی چاہیے، تو سنیل سرفراز منج صاحب نے جواب دیا کہ اس کی قیمت تقریباً 1,55 لاکھ سے لے کر 1,60 لاکھ تک ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس پر ٹیکسز وغیرہ ڈال لیں تو تقریباً اس کی قیمت 1,70 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ دوستو جو پھر کمپنی والوں نے اس کی
قیمت لانچ کی تو وہ تقریباً 1,58,00,000 ہی تھی۔ دوستو آپ ان کی قابلیت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ صرف فیچرز کی وجہ سے ہی گاڑی کی قیمت بتا دیتا ہے آپ کو۔ تو یہ سنیل سرفراز منچ ایک نہایت سادہ انسان اور جانانہ انسان آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کا آدمی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں تو ویسے خود گاڑی چلاتا ہوں، لیکن میری جو چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کے لیے میں نے الگ سے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جب اسکول جاتی ہے تو اس وقت میں ڈیوٹی پر گیا ہوتا ہوں، آفس گیا ہوتا ہوں، تو اسی وجہ سے میں انہیں نہیں ڈراپ کر پاتا۔ لیکن میں اپنے گیراج میں موجود ساری گاڑیاں، چاہے وہ 10 ہو، 8 ہو، 9 ہو، جتنی کھڑی ہو ڈسٹ کی وجہ سے وہ ڈسٹی ہو چکی ہو، تو میں ان سب کو دھو کر ہی 8-9 گاڑیوں کو ہر صبح دھو کر ہی اپنے کام پر جاتا ہوں۔ اگر دوستو بات کی جائے کہ ان کے قریب گاڑیوں میں سب سے زیادہ کون سی بیٹر گاڑی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب گاڑیوں میں بیٹر جو ہے نا مرسڈیز ہے۔ پچھلی بار جب اینکر ان سے انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے گاڑی ان کے سامنے رکھی، گاڑیوں کے نیمز ان کے سامنے رکھے اور پھر انہیں ریٹنگ کرنے کا کہا، تو سب سے زیادہ جو ریٹنگ آئی وہ مرسڈیز پر آئی، اور پھر اس کے بعد سنیل سرفراز منچ صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے بیٹر گاڑی جو ہے نا وہ مرسڈیز کی ہے۔ فی الحال تو مرسڈیز کی ہے، ابھی آگے پتہ نہیں، کیونکہ ایسی کمپنیاں آ رہی ہے الگ الگ سے فیچرز کے ساتھ۔ اور اگر دوستو میری پسند کی بات کی جائے تو مجھے تو سیوک، میں مرتا ہوں سیوک پر، مجھے سیوک اتنی پسند ہے نا کہ گاڑیوں کا بادشاہ میں سیوک کو کہتا ہوں، جس میں تقریباً سیوک RS ہو گئی، ٹربو ہو گئی، ٹائپ R ہو گئی، اسی طرح اوریل ہو گئی، اور یہی 18-19 ماڈل مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن سنیل سرفراز منچ صاحب کے قریب یہ گاڑی ایک شو پر ہے، اور یہ ہے بھی اس طرح کیونکہ جب آپ اس گاڑی کو 200 سے اوپر لے کر جاتے ہو، 200 سپیڈ سے اوپر بھگاتے ہو تو تقریباً یہ ہلنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو ایکسٹیریئر اس کی باڈی ہے، اس پر جو کوٹنگ کی گئی ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے۔ بس یہ دل ہے سیوک پر آ گیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ اور ابھی دوستو آگے 1 فروری 2025 کو تقریباً اسلام آباد میں کار شو بھی ہے، تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں تو ضرور جاؤں گا، میری یہی کوشش رہے گی، اور انشاءاللہ اگر سنیل سرفراز منچ صاحب ہوئے تو میں ان کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ لاؤں گا اپنے کیمرے میں۔ دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔